الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بتخان اور عقیق کی جانب جائے اور بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی صلہ رحمی کو توڑے ہوئے لے کر آئے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ ہم سب پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا مسجد جا کر 2 آیتیں سیکھنا یا 2 آیتیں پڑھنا، 2 اونٹنیوں سے 3 اونٹنیوں سے 4 اونٹنیوں سے، اور جتنی آیتیں ہیں اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، فرقان حمید اور دینی مسائل سیکھنے کی فضیلت کا بیان فرمایا کہ انسان مسجد جا کر وہاں قرآن مجید کی ایک آیت خود پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے تو اللہ کے راستے میں بڑے کوہان والی عمدہ اونٹنی صدقہ کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ بتخان اور عقیق مکہ کے بازار تھے، تو صحابہ کو فرمایا کہ بازار جاؤ اور نفع میں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی گناہ کے تمہیں مفت میں بڑے کوہان والی اونٹنی ملے، 1 ملے 2 ملے۔ تو صحابہ نے کہا ہم سب پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے زیادہ نفع اس بات کا ہے کہ مسجد جا کر تم 1 آیت یا 2 آیتیں سیکھ لو۔ جتنی آیتیں پڑھو گے یا سیکھو گے اتنی ہی زیادہ اونٹنیوں کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ مختلف مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، یا وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، یا اسی طرح جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر مساجد میں، ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے عوام کی عادت ہے کہ جب بیان ختم ہوتا ہے اس وقت پہنچتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جہاں بھی دینی محفل منعقد ہوتی ہے اس کے محلے میں، تو وہاں کوشش کرے، اس نیت سے شریک ہو کہ وہاں کچھ نہ کچھ مسائل سیکھوں گا، اس پر اللہ اجر دے گا۔ یہ محفلیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ بے فائدہ تو نہیں ہوتی۔ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے ثواب کے لیے کرتا ہے، تو دین سیکھنا سکھانا یہ بھی ثواب ہے، اور پھر اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ضرورت ہوتے ہیں، ان پر خود عمل کرنا ہوتا ہے، بعضوں پر اگر عمل نہیں بھی کرنا تو علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، نہیں بھی پڑے گی تو علم جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ بھائی علماء بتاتے نہیں ہیں، ہم نے علماء کے بیان سننے نہیں ہوتے، محفلوں میں بیٹھنا نہیں ہوتا، انٹرنیٹ پہ علماء کے بیان ہیں وہ سننے نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی مولویوں کا قصور ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ بھائی مولوی بتاتے ہیں، مولویوں کے پاس بیٹھو گے تو پتہ چلے گا۔ جب مولویوں کے پاس بیٹھے نہیں ہو، محفلوں میں شرکت نہیں کی، بیانات نہیں سنے، کوئی ایسا موضوع دنیا میں نہیں ہے کہ جس پر علماء کے بیان نہ ہو۔ ہر عالم کے تمام موضوع پر بیان ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ مولانا صاحب لوگوں کو بتایا کرو کہ دوسروں کا حق بھی دینا ہے۔ میں نے کہا میں دکان پہ آ کے تو نہیں بتا سکتا، میں نے تو مسجد میں بتانا ہے، اور مسجد میں تم آتے نہیں ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ مولوی بتاتا نہیں ہے۔ مولوی تو بتاتا ہے لیکن تم آ کر نہیں سنتے۔ ایک مرتبہ بچے پڑھتے تھے، ان کو بتایا کہ بھائی سنتوں میں 4 میں آخر میں سورت پڑھنی ہے، فرضوں میں پہلی 2 میں پڑھنی ہے، آخری 2 میں نہیں پڑھنی۔ تو ان کے والدین کافی عمر کے تھے، وہ آ گئے، والد صاحب آئے، مولانا صاحب آپ نے کل بچوں کو بتایا، حافظ صاحب۔ میں نے کہا جی، تو یہ سکندر مسجد کے پاس محلہ ہے، وہاں رہتے تھے۔ میں نے کہتے میں تو سنتوں میں 4 میں نہیں پڑھتا، میں یہ سمجھتا تھا کہ سنتیں خالی ہوتی ہیں اور فرض کی 4 میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے، جو صحیح طریقہ ہے کہ سنت کے 4 میں پڑھی جائے گی، نفل جتنے بھی پڑھے جائیں گے ہر رکعت میں سورت پڑھی جائے گی، وطروں کی 3 میں، فرض کی پہلی 2 میں سورت پڑھی جائے گی، آخری 2 میں نہیں پڑھی جائے گی، صرف فرض نماز کے لیے ہے۔ فرض کے علاوہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورت پڑھی جائے گی۔
جب بات بتائی تو پھر کہتے ہیں مولوی نہیں، یہ مولویوں کا قصور ہے، بتاتے نہیں. تو میں نے کہا یہ پاس سکندر مسجد ہے، وہاں درس بھی ہوتا ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، تو مجھے بتا تو وہاں کب جاتا ہے. پھر چپ ہو گیا. میں نے کہا مولوی گھر گھر آگے تو بتانے سے رہا، روزانہ وہاں درس ہوتا ہے، تو وہاں گیا یا جمعے میں تو کبھی جلدی گیا. تو غلطی اپنی ہوتی ہے، لگا علماء پہ دیں گے کہ بھائی علماء نہیں بتاتے. کسی بھی موضوع پر گوگل پہ لکھ دو تو نیچے ہزاروں علماء کے اس پر بیان آ جائیں گے، کتابیں آ جائیں گی، لکھا ہوا بھی آئے گا، آڈیو بھی آئے گا، ویڈیو بھی آئے گا، ہر موضوع پر ہے. ہم نے صرف سنا نہیں ہوتا، اور نہ سننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم علماء کی محفلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں. تو انسان قرب و جوار میں جہاں بھی دین کی محفل ہو اس میں شرکت کرے اور کوشش کرے پورا وقت دے، اس میں بڑا اجر ہے. علم میں بھی اضافہ ہوگا، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ پھر نیک لوگوں کی ساتھ رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.